اس میں یہ مضمون تھا اور پیغام تھا کہ جب خط آوے تو دیکھ لینا کہ آپ کی جماعت مصر کے حدود میں داخل ہو چکی یا مصر کے حدود میں باہر ہے. اگر داخل ہو گئی تو آگے بڑھو, اگر باہر ہے تو واپس آ جاؤ. ساتھیوں سے پوچھا جاؤ تلاش کرو, دیکھو تو صحیح ہم مصر کے حدود میں داخل ہو گئے یا ابھی تک باہر ہیں. ساتھیوں نے آ کے پکی خبر دی کہ نہیں امیر صاحب ہم تو مصر کے حدود میں داخل ہو چکے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے اندر جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے, آگے بڑھنا چاہیے. ایسی تدبیر اختیار کر دے حضرات صحابہ ملکوں کو فتح کرنے اور ملک والوں تک دور دراز علاقوں میں دین کا پیغام پہنچانا. چنانچہ کتنا وقت پڑا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ, روایتوں میں آتا 2 سال پڑھا ہے. کتنا سال پڑھا ہے؟ یہ جذبہ ہی تو تھا 2 سال تک ان کا آگے بڑھنا آسان ہو. مال کی بنیاد پر نہیں تھا, سفر کی بنیاد پر نہیں تھا, انتظامات کی بنیاد پر نہیں تھا, صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مصر والے اس سے محروم نہ ہو جائیں, اس وجہ سے انہوں نے فکر بھرے انداز میں خط لکھا. انہیں اتنی اجازت ملی, اسی اجازت سے انہوں نے مصر میں داخل ہونے کا راستہ نکالا. 2 سال بڑھائے اور سارے مصر والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کے واپس. اس لیے مسجد وار جماعت جتنی پختہ ہوگی اس کی علامت یہ ہے کہ اس مسجد سے جماعتیں اندرون سے لے کے بیرون تک کی جماعتیں, اس مسجد کے اندر مردانہ جماعت سے لے کر کے زنانہ جماعتیں مکمل اس جماعت سے بنے. سہروزہ کی جماعت محمد سرات مسجد سے بنے گی, محمد سرات عشرے کی جماعت مسجد سے بنے گی. جب مسجد سے 4 جماعتیں مردوں کی نکل رہی ہیں مہینے کے اعتبار سے, تو 1 جماعت 2 جماعت تو کم سے کم اس مسجد سے نکلنی چاہیے. جب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے کم سے کم 8 جماعتیں اس مسجد سے سہروزہ کی مستورات کی نکلنی چاہیے, 5 6 جوڑے کے اعتبار سے. مسجد کی سطح پر علماء اکرام کی جماعت میں, اب تو خاندان کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ خاندان کی سطح پہ جماعت کرو. کس اعتبار سے؟ خاندان کے اعتبار سے بات. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ خروج کی ہماری بنیادی ذمہ داری, اور اسی لیے علماء کرام کا خروج کہا جاتا ہے تاکہ حضرات صحابہ کی مشابہ اور علماء صحابہ کی مشابہ ہو. اور جس طرح علماء صحابہ ملکوں کے اندر امت کے تعلیم کے لیے فرائض کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم, سنتوں کی تعلیم اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلوں کے لیے دور نبوت اور دور صحابہ میں ملکوں میں بھیجے گئے, اور وہ علماء صحابہ گئے اور انہوں نے کبھی وقت نہیں دیکھا, کھلے وقت کے ساتھ گئے, صرف انہوں نے مقصد دیکھا. اگر اس مقصد میں کامیابی ہو گئی اور حیات باقی ہے تو واپس آئے, ورنہ اس مقصد کی تکمیل میں انہوں نے اپنی قبریں ان ملکوں کے اندر بنا. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو الدرداء اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں بھیجا. ایک صحابی کے ذمے ایک ملک لگایا, ایک صحابی کے ذمے ایک ملک لگایا. حضرت عبادہ بن صامت کے ذمے حمص لگا دیا, اور حضرت معاذ کے ذمے فلسطین لگا دیا, اور ابو الدرداء کے ذمے دمشق لگا دیا. ان میں سے کوئی صاحب واپس نہیں ہے. روایت میں صراحت موجود ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال وہیں اپنے ملک کے اندر ہو گیا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال دمشق میں ہوا, اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک حمص کو چھوڑ کر کے حضرت معاذ کی جگہ پر گئے, وہاں تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی اپنی قبر وہیں پر بنا. اس لیے علماء کرام کو خروج بتاتے مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے 1 سال پہلے بڑے نظام الدین کے حضرات کو لے کر یہ آپس کے تجویز سے یہ بات طے فرما دی تھی, دستخط بھی فرما دیے تھے. 3 جنوری 1943 ذوالحجہ کا مہینہ, کہ علماء کرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد 3 سال تبلیغ کے لیے فارغ کر. کتنے سال؟ 3 سال. اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے کہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب دوسرے سال کی علماء کرام کی جماعتیں روانہ ہو کر, جس میں سے 50-60 جماعتیں واپس آ چکی ملکوں میں کام کرتی. اور دیگر ممالک کے اندر بھی اب یہ دوسرے سال کے علماء کرام کی جماعتیں نکلنی شروع ہو گئی. بنگلہ دیش سے تقریباً 10-12 جماعتیں نکل گئی, ملیشیا سے تقریباً 15 جماعتیں دوسرے سال کی نکل گئی, برما کی تقریباً 2 جماعتیں دوسرے سال کی, سری لنکا سے 4 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کرام کی نکل گئی. افراد بے شمار ملکوں سے نکل چکے. اللہ کا فضل ہے, تیسرے سال کی بھی ایک جماعت علماء کرام کی تیسرا سال لگا کے واپس آ چکی. اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. یہاں سے آواز لگائی گئی کہ خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. ابھی اس مئی جون کے اندر اندازہ لگایا تو پتہ چلا اس مئی جون میں 2 مہینے کے اندر نظام الدین میں جو مستورات کی جماعتیں آئیں چلے کے لیے 2 مہینے کے لیے, وہ 1250 جماعت 2 مہینے کے اندر جو پورے ہندوستان سے آئی. 1250 جماعتیں ہندوستان سے, بیرون سے. اور حضرت نے فرمایا پچھلے اسی مئی جون میں کتنی تھی تو پتہ چلا 650 جماعتیں. کتنی جماعتیں؟ پچھلے اسی مئی جون میں 650 جماعت, اور اس مئی جون میں
1250 اللہ کا فضل کرم ہے، لیکن ابھی تک تقاضے باقی، اندرون ملک کے بھی تقاضے، بیرون کے بھی تقاضے، اس لیے ہم سب عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ ایک تو اپنی مساجد کو 100% اعمال دعوت سے آباد رکھیں، اور دوسرے پہلے اور دوسرے گشتوں کی پابندی کی جائے، اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے اپنی اپنی مکمل جماعتیں بنائیں، چاہے سہ روزہ کے عشرے کی ہو، چاہے چلے کی 4 مہینے کی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو رخ ہمیں ملے امانت داری سے، اندرون کا ہو، اپنے صوبے کا ہو، یا صوبے سے ہٹ کر دوسرے صوبے کا ہو، اہتمام کے ساتھ ان بنجر علاقوں میں جانے کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ اب ان سارے کاموں کو مضبوط پختہ کرنے کے لیے ہمیں 2 باتوں کی اور فکر کرنا، ایک تو اپنی شب گزاری کی پابندی، اور دوسرے نمبر پر اپنے ماہانہ جوڑ کا اہتمام کرنا، ایک تو شب گزاری اور دوسرے ماہانہ جوڑ کا ہمیں پورا اہتمام کرنا۔ شب گزاری اعلیٰ درجے کی ہے کہ ہماری تمام مساجد جس سے متعلق یہ شب گزاری ہے، ان تمام مساجد کے تمام کام کرنے والے ساتھی قیام طعام کے ساتھ شب گزاری میں شریک، یہ نہیں کہ 2-4 مسجدوں کے 2-4 ذمہ دار ساتھی پہنچ گئے اور ان میں بھی آدھوں نے شرکت کری بیان میں اور آدھے واپس آ گئے، 2-4 برکتی طور پر قیام اور طعام کے ساتھ شب گزاری میں رکے، یہ بہت ہی کمزوری کی بات ہے۔ بلکہ یہاں تو یہ بات بار بار کہی جائے کہ ان مسجدوں کے ساتھی اور مصلی یہاں تک کہ نئے نئے لوگوں کو لے کر کے شب گزاری میں قیام طعام کے ساتھ پہنچنا چاہیے، نئے نئے لوگوں کو لے کر مستقل ہماری ہفتے بھر محنت ہے، جس طرح دوسرے گشت کی محنت، پہلے گشت کی محنت، اسی طرح شب گزاری میں ہمارا ایک ایک پرانا ساتھی 10 ساتھیوں کو، 15 20 ساتھیوں کو لے کر قیام طعام کے ساتھ وہاں پر شب گزاری میں قیام۔ عصر کی مجلس ہوئی، اب لے کر ہم بیٹھ کے ان کا ذہن بنا رہے ہیں، اور پھر مغرب میں مجلس ہوئی، اب پھر لے کر کے بیٹھ گئے ان کا دعوت کا ذہن بنا رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں اور ان کو فکریں دلا رہے ہیں، اور حیات الصحابہ اب اس کے بعد دوبارہ لے کر کے ان کا ذہن سازی کر رہے ہیں، اور رات بھر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر اس میں سے ان کی تشکیلیں ہو رہی، چلے کی، 4 مہینے کی، اندرون کی، بیرون کی، اور پھر انہیں اعمال کے اعتبار سے مضبوط پختہ کر کے واپس آ کر اگلے ہفتے تک انہیں اعمال مسجد میں لے کر کے چلو۔ اس میں نہ قیام ہے، اس کے اندر اپنا دستر اور اپنا بستر۔ ان مساجد کو پختہ کر، اپنی شب گزاریاں اسی وقت مضبوط ہوں گی جتنی ہماری تمام مساجدیں اعمال دعوت کے اعتبار سے پختہ ہوں۔ اگر ہماری مسجدوں کے اندر اعمال دعوت مضبوط ہیں اور اس کے اندر پابندی ہے تو پھر ہماری شب گزاریوں کے اندر بھی استحکام پیدا ہو۔ مساجد اگر اعمال دعوت کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ہماری شب گزاریوں کے اندر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ محنتیں کر کے آ رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے، اپنی اپنی مسجدوں کی سطح پر، ہم چلے کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں، اندرون کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں، علماء کی جماعتیں ہم بنا کر لے کر کے شب گزارے میں آ رہے ہیں۔ ہماری شب گزاری تو محنت کا عنوان ہے، قیام کا عنوان نہیں، طعام کا عنوان نہیں۔ قیام کا ابھی تو حال یہ کہ جو جہاں ہے دفتر میں، ڈیوٹی میں، کاروبار میں، دھندے میں، وہیں سے وہیں اپنا ٹفن باندھ کر کے شب گزاری میں پہنچ گیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے، بہرحال میں ہاتھ ہو گیا، قیام تو کر رہا ہوں، کام تو آپ تو یہ قیام اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کوئی محنت ہی نہیں سکتا، اکیلے پہنچ رہے ساتھ، 10 ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مسجد وار ساتھی بھی پہنچ نہیں پاتے، یہ بات ہفتے بھر شب گزاری کی زوردار ہماری محنت ہے۔ اسی طریقے سے ان ماہانہ جوڑوں کے ذریعے سے ہماری جتنی بھی مساجد ہیں، قریب کی، دور کی، کمزور مسجدیں خاص طور سے، ان کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنا مقصود اور مطلوب، جس کے اندر 4 بنیادی اعمال ہیں، اس میں مساجد کی حاضری ہے اور اس کے اندر کارگزاریاں ہیں، اور اس کے اندر کارگزاری کی روشنی میں عزائم کی مجلس ہے، اور اس کے بعد حیات الصحابہ۔ ابھی کارگزاری میں معلوم ہوا کہ حیات الصحابہ تو 100 جگہ ہے، ماہانہ جوڑ 100 جگہ اور حیات الصحابہ 60 جگہ، 70 جگہ، 80 جگہ، کہیں علماء ہی نہیں ہے، اگر علماء ہے تو دور ہے، پہنچ نہیں پا رہے، نہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دور بھی علماء کرام ہوں لیکن انہیں اہتمام کے ساتھ ترغیب دینا، از خود علماء پہنچے اور ہماری بھی ذمہ داری علماء کرام کو دور سے حیات الصحابہ کے لیے لانے کی فکر کرے، ایک سال والے 2 3 جگہ حیات الصحابہ پڑھیں، اور اس کے اندر جتنی کمزور مساجد ہیں ان تمام کمزور مساجد کو مضبوط مساجد کے حوالے کر، اگر کسی مسجد نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی انہیں ترغیب دیں، اور اگر ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے کمزور مساجد کے کام کو اٹھانے اور جمانے کی تو آپ امانت داری سے عرض بھی کر دیں اور دوسری مسجد وار جماعتیں اسے اپنی ذمہ داری پہ لیں۔ ماہانہ جوڑ ہمارے کام کے پختہ کرنے کا اہم ترین عنوان ہے، دوسرے گشتوں کے ذریعے اور ماہانہ جوڑوں کے ذریعے ہم نے ذمہ داری لے لی ہے، اب دوسرے گشتوں کے ذریعے ان مسجدوں میں جا کے ہم کام کو اٹھانے کی کوشش کریں، اہتمام کے ساتھ جا کے محنت کی جائے، اور وہاں جو عزائم ان لوگوں نے کیے کمزور مسجد کے ساتھیوں نے اسے بھی مکمل کرنے کی یہ مسجد وار جماعت بھی کر، ساتھی کہتے ہیں 8 گھنٹے کیا کرو، اگر آپ کی مسجد کا
کام اتنا عمدہ ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے میں اپنی مسجد کے تقاضے پورا کر لیے تو آپ باقی 4 گھنٹے کمزور مسجدوں کو دینے کا اہتمام کریں. ہمارے ساتھیوں کے تصور میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اپنی مسجد سے ہٹ کر بھی کسی اور مسجد کو روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے میں دینے چاہیے. نہیں، یہ بات آپ اگر اپنی مسجد کے ساتھ دوسری کمزور مسجدوں کو اپنی ذمہ داری میں لے چکے ہیں تو آپ کے لیے تو یقیناً یہ 8 گھنٹے ناکافی. آپ کے یقیناً مہینے کے 3 دن سیر روزہ ناکافی ہو جائے گی. آپ کو یقیناً آپ کو 2 مرتبہ مہینے کے لگانے پڑیں گے سیر روزہ. 8 گھنٹے آپ کے لیے ناکافی ہو جائے گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو باتیں بتائی گئی عرض کی گئی ہیں امانت ہے، انشاءاللہ اس پر اپنی ذات سے عمل کر. اصل بنیادی مقصد یہاں پر جمع ہونے کا اصل یہی کہ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی کمزوری ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر آئندہ کے لیے ہم عزائم کر کے یہاں سے جاویں کہ انشاءاللہ آئندہ آمد کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے ہم پختہ اور مستحکم ہو کر کے واپس رہیں. دوسروں صوبوں کے لیے نمونہ بنے، اپنے دوسرے صوبوں کے تقاضے پورا ہونے کا ہمارا یہ صوبہ ذریعہ بنے. حتیٰ کہ ملکوں سے تقاضے آ جائیں تو ان ملکوں کے تقاضے پورا ہونے کا یہ صوبہ ذریعہ بننا چاہیے. کریں گے بھائی اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سارا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہے بھائی، سارا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہے بھائی، بیٹھ جائے.